بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی کا نام ہے خاموش محبت۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اس چیز سے کوئی خاص مطلب نہ تھا۔ گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھی اور پسند کی۔ مجھے تصویر دکھائی گئی۔ مجھے تو ایک عام سی لڑکی لگی، اتنی خاص بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو پسند ہے تو ہاں کر دیں۔ منگنی ہو گئی۔ میں نے تو نہ کبھی کال کی، نہ SMS کیا اور نہ کبھی اس کے گھر گیا۔ مجھے ان سب چیزوں کی فکر ہی نہ تھی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھا، اچھا کما لیتا تھا، اپنا کام تھا، اوپر اپنا خود کا فلیٹ تھا، باہر سے کھانا کھاتا تھا اور بے فکر سو جاتا تھا۔ پورا دن ایسے کام پر گزارتا تھا، دل کیا تو گھر بھی چلا جاتا تھا۔ اور ایسے ہی شادی کا دن آ گیا۔ میں نے گھر کہا بس نکاح کرو اور کوئی رسم وغیرہ رہنے دو۔ مجھے بس یہی تھا، ایک لڑکی کی ذمہ داری اٹھانی ہے، بس کھانے پینے اور جو وہ ضرورت کی چیزیں مانگے لا دو بس۔ مطلب کہ شادی نہ بھی ہوتی تب بھی اپنا گزارا ہو رہا تھا، شادی ہو بھی جائے تو فرق تو آنا بھی نہیں تھا۔ شادی ہوئی، لڑکی کو گھر لے کر آئے، باقی وہ جو رسم وغیرہ ہوتی ہے یہ تو سب گھر والوں کی ہوتی ہے۔ رخصتی وغیرہ کے بعد میں گھر آیا۔ خیر میں نے کہیں پڑھا تھا شادی کے 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، میں نے وہ بھی ادا کر لیے اور اسی بہانے عشاء نماز بھی پڑھ لی۔ ویسے کبھی دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح، اور میں سو گیا۔ جو میری روٹین تھی، مجھے نیند آئی اور میں سو گیا۔ نہ تو مجھے خوشی تھی اور نہ ہی غم۔ شادی کے اگلے دن میں اٹھا اور کام پر آ گیا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ بات چیت ہوتی ہی اتنی جتنا اس نے پوچھا جو کہہ دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں؟ میں نے کہا مجھے دکھ بھی نہیں، میں لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لیتا ہوں۔ نہ میں نے کبھی اس کی تعلیم پوچھی نہ کچھ، اور میں نے کون سا جاب کروانی تھی۔ 1-2 بار گھر چھوڑنے گیا اس کو امی کے کہنے پر۔ نہ میں نے اس کو پردے کا کہا نہ حجاب کا، اس کو جو اچھا لگے کر لے، مطلب اپنا عمل دخل کچھ نہ تھا۔ سوچنے پر تو وہ بھی مجبور تھی، بندہ ہے یہ کیا چیز۔ میں سویا ہوا تھا، میرے پیر کا انگوٹھا اس نے پکڑا اور کہا اٹھیں نماز پڑھ لیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور میں نے سوچا چلو اب اٹھ گیا ہوں تو نماز بھی پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ اب وہ بھی میرے پاس بیٹھ گئی اور قرآن پڑھنے لگی۔ میں مست ہو کے سویا ہوا، آواز تو آہستہ آہستہ آ رہی تھی اور مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور نہایا، ناشتہ بنا دوں، آواز آئی۔ میں نے کہا نہیں میں لیٹ کرتا ہوں، اور میں اپنے کام پر لیٹ تھا اور کام کرنے کے بعد گھر ہی نہیں گیا، فلیٹ پر ہی سو گیا۔ اگلے دن میں گھر گیا تو امی نے کلاس لے لی کہ گھر کیوں نہیں آیا، اب تیری شادی ہو گئی ہے، جتنا مرضی لیٹ ہو جائے گھر آنا ہے۔ وہ پاس ہی کھڑی سن رہی تھی۔ میں اچھا کہہ کر جا کر کمرے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ میں نے پوچھا امی سے تم نے کہا؟ اس نے کہا میں نے تو امی کو نہیں کہا۔ اگلے صبح اس نے پھر مجھے اٹھا دیا اور خود جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کی نیت باندھی ہوئی تھی۔ اب بندہ اس کو کیا کہے۔ خیر ہم نے بھی شرم و شرمی وضو کر کے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ میری بات سنیں۔ میں نے کہا جی کہیے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی، بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی والی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دباتے۔ اس کا اگلا پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ایسی کہانی والی ویڈیو مزید ہمارے چینل پر دیکھیے۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔